اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسری ویڈیو ہے جس میں آپ میرے والد صاحب فیاض حسین چشتی نظامی کی زبانی سنیں گے کہ بچوں کو کس طرح انکریج کیا جائے۔ اس میں انہوں نے اپنی لائف کے مختلف مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بچوں کو کیسے انکریج کیا درود شریف پڑھنے پر۔ تو یہ وقت تو برف کا کہتے ہیں نا بزرگ، بہت بڑا ڈلا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن وہ محسوس تو بہت بڑا ہے، لیکن نہیں، ساتھ ساتھ وہ پگھلتی جاتی ہے برف۔ یہی ہماری لائف۔ تو بچوں کو درود شریف پڑھنے پر آپ لگائیں۔ آپ کے جو انڈر کمانڈ ہیں، جیسے کوئی ٹیچرز ہیں تو وہ تو ایسے پیشہ پیغمبری سے منسلک ہیں، وہ اس طرح کریں کہ وہ بچوں کو مائل کریں، انعام رکھ دیں ان کے لیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے پڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ بتائیں، چلیں 50 بچے ہیں، 50 میں سے آپ 20 بچے بھی اگر درود شریف پڑھنے ساری زندگی کے لیے لگ گئے تو وہ آپ کا صدقہ جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس آنکھ بند، ادھر بند ہوگی ادھر کھلے گی۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، میں قریب قریب مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے، بیٹے، عورتیں، زرعی زمینیں، سونے چاندی کے ڈھیر، چیزہ چیزہ گھوڑے، یہ دنیا کی زینت ہے، بہتر ٹھکانہ آگے۔ تو دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کر گاڑی کروڑوں کی، بڑے بڑے گھر، 10 مربے زمین، 30 مربے زمین، 40 مربے، فلاں، یہ وہ، سونا میں 2 کلو سونا میرے پاس، اتنا کلو سونا ہماری نانی کو ڈلائی، 2 کلو میری والدہ کو ڈلا۔ اب ہم پتہ نہیں ہمیں پڑتا کہ نہیں پڑتا 2 کلو۔ یہ میں وہ باتیں جو زندگی میں میری ہیں ایکسپیرینس۔ تو اسی میں دنیا پڑی، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ دنیا کی زینت اللہ نے فرما دیا جل جلالہ جی، تو ساتھ جائے گا انشاءاللہ ذکر الہی۔ اکبر کہا اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کو اکبر، تو بہترین ذکر نماز۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے یہ جو اور قرب میں جائیں تو تہجد کو معمول بنائیں، تہجد پڑھیں، کوشش کیجیے، ہارڈ ورک کریں۔ ابھی کسی کو کہا جائے نا کہ کل تمہیں جو ہے اگر 24 گھنٹے آپ فلاں کام کریں تو آپ کو 1 ارب روپیہ ملے گا، ساری نیندیں اڑ جائیں گی، ادھر 1 ارب کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ تو وہاں کی جو نعمتیں وہ لامحدود ہیں، وداؤٹ پیمنٹ ملیں گی سب کچھ۔ سب سے بڑی جو چیز ہے نا آگے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہو گیا، یعنی خوش ہونا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور دیدار الہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور کسی امتی کے لیے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، بسم اللہ آؤ، اوہ کیا بات ہے، جشن کا اس کا سما ہوگا۔ اس سے بڑی کوئی عید نہیں کہ آپ سے ضرور جائے تو سیدھی آپ کے قدمین شریف میں لے جائے، آپ سے خوش ہو جائیں کہ یہ بندہ یا بندی جو میری امتی آئی ہے یہ درود شریف پڑھتے ہوئے۔ باقی بیٹا آپ کے علم سب کا مجھ سے زیادہ ہے، کتنی میرا مطلب تو اتنا علم حاصل کرنا آسان ہے، حد ہوگی۔ کہاں قاریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مر جاتے تھے لوگ، گھر بلانا کرنا۔ اب آن لائن کسی سے پڑھ لیں، گھر بیٹھے، آپ کا اپنا ٹائم، ورلڈ وائڈ سارے جہاں مرضی پڑھ لیں، بھرا ہوا سارا۔ آپ خود سننا چاہیں سنیں، یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایسے وہاں پر جو ایپ بنی ہوئے ہیں کہ آپ ایک آیت کو، ایک سوت کو بار بار ریپیٹڈلی وہ آپ کو کتنی بار سناتے رہتے ہیں، آپ یاد کر لیتے، ایک حاصل کریں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے وہ فنا بقا آگے، اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن پاک اللہ نے فرمایا تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور وہ دن 50,000 سال بڑا دن ہوگا۔ اور سورۃ مزمل میں شیبہ کا لفظ، وہ دن بوڑھا کر دے گا بچوں کو۔ تو یہ درود شریف میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، یہ میرا ہر کام ہی کرتا، انہونی ہوتی۔ تو یہ میں نے جو سارا بیان دیا ایک محض اس لیے کہ آپ جو اساتذہ کرام ہیں وہ نا بچوں کو مائل کریں، اپنے مال بھی ان کو چھوٹے سے چھوٹے جیسے کہ درود شریف سکھائیں ان کو، اور پیاری پیاری باتیں بتائیں انہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں آپ دوسری باتیں بتاتے ہیں اور وہاں یہ بھی بہت بڑی نعمت آپ ان کو عطا کریں گے، تو آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ آپ کو فیض ملے گا، اس کا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنے پر لگائیں۔ ان لوگوں کو جو آپ کے گھر ملازم ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں، ان سے شفقت کریں، انہیں بھی درود شریف سکھائیں۔ تو ایک دم میں کوئی کام گھر میں کرا رہا تھا، ایک مزدور آیا، اس کو میں نے کہا بھئی یہ چھوٹا سا کام ہے، ایک مستری تھا جو بھی،
انہوں نے کام کیا. میں نے کہا بات سنو, تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ سمجھا شاید کوئی پتہ نہیں, کوئی کپڑوں کا جوڑا دے گا, یہ بندہ کیا کرے ہونا, پیسے تو دینے تھے دینے. میں نے اس کو, میں نے کہا تحفہ یہ ہے کہ آپ نا چھوٹا سا درود شریف بتایا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. میں نے کہا اب شاید تمہاری میری دوبارہ ملاقات نہ ہو, اگلے جہاں ہوگی تو آپ مزدور بندے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہیں کوارے قریب کو گاؤں سے تھا, لاہور میں مزدوری کرنے آیا. تو میں نے کہا اگر تم پڑھتے رہو گے تو اگلے جہاں مجھے ملو گے تو اس کی زبان میں, اس کے ذہن, اس کی میں نے کہا تم مجھے لڈیاں ڈالتے ملو, خوش ہو گئے. لڈیاں ڈالنا یعنی خوش ہونا. تو میں نے کہا تم مجھے اگلے جہاں ملو گے نا تو پھر اس کو میں نے کہا عمل کرو گے کہ میں پڑھ, پھر اس کو 3-4 دفعہ پڑھا دی, اس نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. لام پر زبر آئی. تو میں نے کہا بھی یہ پڑھتے رہنا, چھوڑنا نہ, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تم دیکھنا کہ اگلے جہاں تمہاری میری ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہو گئے, تم لڈیاں ڈالتے ہو گے. یہ درود شریف تمہیں جو دیکھیں, میں نے جہاں تک اس کو اندازہ کیا, نہ اس کو نماز آتی تھی, کچھ بھی نہیں, نہ وہ قرآن پڑھا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں. تو میں نے چھوٹا سا اس کو ایک تحفہ دیا. میرے اس پر بڑا زبردست ایمان ہے کہ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے گا, گھر جانا آنا, بسوں میں بیٹھے ہیں اور بس جیسے آپ کو پتا ماحول بنا ہوا ہے, سگریٹیں لگا لیتے ہیں کچھ کوئی. تو میں نے اپنے زمانے میں دیکھا لوگ جاتے تھے کراچی یا کہیں, وہ ایک ناول کا پڑھنے کا بڑا دور ہوتا شو, اب تو ختم ہی ہو گیا نا, تو موبائل آ رہی ہے ہاتھ میں. تو فرض کیجیے کہ اگر بندہ وہ یہ پڑھتا رہا تو انشاءاللہ وہ نماز بھی سیکھ جائے گا, رزق بھی اس کا وسیع ہوگا, بہت سارے اس کے معاملے حل ہو جائیں گے. اس کو بالکل ہی عربی نہیں نہ پڑھنی آتی. ایسے لوگ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ملیں گے. ان پر آپ شفقت فرما دیں, ان پر بھی, کہ ان بچوں کو جو آپ کے پاس بلا سکتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا, آج کل تو بھی 100 روپیز کم از کم ہے, بچوں کو پیار شفقت, ایک 100 روپیز دیں, وہ 10 روپے کا دور چلا گیا. تو 100 روپیز میں بھی دے دیتا ہوں کہ بچوں کو شفقت کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, بیٹا پڑھو درود شریف. تو یہ ہے کہ اب آپ کا اپنا ماحول ہے, ہر شہر کا اپنا ماحول ہے, گاؤں کا اپنا ماحول ہے, وہاں آپ بچوں کو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محلے کے کوئی 10-20 بچے بھی آپ کے انڈر کمانڈ ہوں. بعض جب بڑی فیملیاں ہوتی ہیں, پوری فیملی اکٹھی رہتی ہے, ساس خالہ پھوپھیاں چاچیاں نانے ہوتے ہیں گھر ان کے, تو ہمسائے ان کے, پھر آگے سہیلیاں ہوتی ہیں, ان سارے بچوں کو خاتون کو مرد محبت سے اکٹھا کرے, ہاں جی, ان کو ٹافیاں چاکلیٹ دیں, جیسے استطاعت آپ کو اللہ تعالیٰ دی ہے. اگر زیادہ دیا تو 100 روپیہ دیں انہیں, بھائی کوئی فرق, آپ غریب نہیں ہوں گے, وہ عطا آپ کو ہوگا ہی کہ آپ بن مانگے ملے گا, کبھی کمی نہیں ہوگی, آپ کو رزق میں اضافہ ہوگا بہت زیادہ. یہ وظیفہ نہیں, یہ تو آپ قائل کریں لوگوں کو, درود شریف پڑھنے پر لگائیں. وہ لوگ جو آپ کے دیکھیں نا, بڑی فیملی ہیں, 17-18 بچے تو ایسے ہی نکل آتے ہیں, وہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں, یہ وہ موبائل پکڑے, کوئی دائیں جا رہا ہے, کوئی بائیں جا رہا ہے, اور یہ جب دلچسپیاں پڑی ہوئی ان کی. تو یہ چیز جو ہے نا, مواقع دیکھیں, ہر بندے کا موقع اپنا ہوتا ہے, اس کو ملتا ہے چانس, تو یہ اویل کریں آپ. انشاءاللہ اب دیکھیں آپ کی زندگیوں پر بڑے اچھے اثرات پڑے. میں نے دیکھا پوری زندگی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. مشکل سے مشکل وقت بھی میرے پر آیا, لیکن ہمیشہ مجھے لگتا ہے کسی طاقت نے میرے سے, جیسے کوئی ایک مثال دیجیے, دنیاوی بازو پکڑ کے نا کوئی ندی یا نالا بڑا مجھے کراس کرا دیا اور کیا چاہو بھی ٹھیک ہے. تو یہ غیبی مدد ہی میں اس کو کہتا ہوں, وہ بہت خواہش پوری ہو جاتی ہے. ہاں جی, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, مدینہ شریف آپ کو بلا لیا جائے گا, آپ دیکھیے کیسے جاتے ہیں, کرم ہوگا آپ پر, آپ کی ایسی خواہشات پوری ہوں گی, انہونی ہوں گی آپ کے ساتھ. جب لوگوں دوسروں کو بھی, خصوصاً بچوں پر بہت آپ توجہ دیں. یہ پوری میرا ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں اپنے سب سے پہلے فرض ہیں اپنے بچوں کو پکڑیں, ان کو اس چیز پر لگائیں. دوسرے کام تو کرنا ہی انہوں نے نا, گرامر اسکول میں پڑھنا ہے انہوں نے, او لیول کرنا ہے, سارے لیول کرنے ہیں انہوں نے. تو وہ جو بڑی طویل عمر ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں عمر. اسی دن میں سوچ رہا تھا, مارچ میں میرے ابو جی نے رحلت فرمائی تھی, 11واں روزہ تھا, رحلت فرمائی انہوں نے جسٹ روزے سے پہلے. خیر ان کو پتا تھا سارا کچھ پہلے ہی, ماشاءاللہ ان کی کرمازی خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر. تو میں وائف سے ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو ابو جی کی عمر کو 47 ایئر اور 11 منتھ تھی, یا میں بھی 48 ایئر ہم راؤنڈ اباؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا 64 ایئر تقریباً ان کو ہو گئے دنیا سے گئے, تو یہاں تو 48 ایئر انہوں نے زندگی گزاری, تو وہاں 64 ایئر ہو گئے. تو دیکھیں کمپیریزن کیا جائے,
اس میں بچپن کا کچھ حصہ نکلتا ہے. تو میرے نزدیک بھائی وہ والدین بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے بچوں کو دروشی پر لگاتے ہیں، جو ان کے ملازمین بچوں کو ملا کے شفقت کرتے ہیں، عزت دیں انہیں دروشی پڑھنے پر لگائیں. آپ جو ٹیچر ہیں ان بچوں کو پڑھائیں، انعامات دیں، اللہ آپ کو بہت عطا کرے گا، کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی. مت گھبرائیں کہ 5-10 ہزار روپے اگر بچوں پر لگا دیں گے آپ اپنی طرف سے تو کمی ہوگی. وہاں خزانہ اتنا بڑا ہے کہ آپ لامحدود ہے. جس ذات پاک کی محبت میں یہ کام کریں گے آپ، یہ کام کوئی شہرت کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ دروشی پڑھنے پہ لگ جائیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو وظیفہ خداوندی ہے اور فرشتوں کا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہے اس پر آپ عمل کریں گے. اور مواقع دیکھیں، گلی کوچے میں بچے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو کہیں پڑھو دروشی بیٹا، گھر بلا سکتے ہیں گھر بٹھا لیں. ہاں جی، ہم سائے کے بچے ہیں سب. تو اس طرح یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کرم نوازیاں آپ پر ہوں گی، ان بچوں پر بھی ہوں گی جو بڑے ہو جائیں گے. اس آفٹر 30 ایئر آپ نہ ہو تو 30 ایئر کے بعد کوئی پرابلم کچھ اور بچہ جو بیچ میں چھوڑ بھی دے، میں نے دیکھا پھر نظر کرم اس پر ہوتی ہے، اس بچے پر پھر وہ لوٹ آتا ہے. جو بچے ایک دفعہ نماز پڑھنے پر لگا دیتے ہیں نا ماں باپ، بعض بات دنیا میں ایسے کھب جاتے ہیں کہ غیر ملک چل کے نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جب پرابلم ہوتا ہے لوٹتے نماز کی طرف ہی ہے، لوٹتے دوسری پڑھنے کی طرف ہے، پھر ہی ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب واٹس ایپ کا دور بھی نہیں تھا پھر بھی یہی تھا. تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو، چھوٹے بچوں کو، دوست احباب جو بھی ساتھ ہمارے ہیں، ان کو جو ہے دروشی پڑھنے پر مائل کریں. کس طریقے سے ہر بندہ آپ میں سے جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک اپنا ایک ماحول ہے. کوئی لوگ پوچھتے ہیں مجھے ہیں کہ بھی کس طرح بچوں کو لگایا جائے، تو انڈیویجول کو میں نے مختلف دور میں بتایا، بیٹا کتنے بچے ہیں آپ کے، کیا معاملہ، کہاں رہتے ہیں آپ، آپ کی کتنی تعلیم ہے. میں سوال کر لیتا ہوں، میں ان کا برا نہ منائیے تاکہ ماحول میں تھوڑا سا آئیڈیا آ جائے، پھر ان کو بتا دیتا ہوں. تو کئی میں نے دیکھا لوگوں نے بچوں کو ٹیکنیکل ڈیل کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو بہت پہاڑوں میں رہ رہے کہیں، تو وہاں پر اس طرح وہ مطلب اس کو اور ہی معاملے نا وہاں. تو کچھ بچے لالی پاپ کے شوقین ہوتے ہیں، لالی پاپ لا دیں، کچھ کریں. تو اللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ یہ جو مواقع ہمیں ملے ہیں اس کو اویل کر لیں، کچھ زندگی گزر جائے گی. تو آخر میں عرض ہے مجھ عاجز بندے کی بھی اللہ یہ بولنا قبول فرمائے، آپ سب کا سننا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب کو نیک نیتی، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید خدین شاہ برار صلی اللہ علیہ وسلم. جی